بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں احسن چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ آج سے ٹھیک 150 سال پہلے 9 مئی 1857 کو میرٹھ کی چھاؤنی میں تیسری لائٹ کیولری کے تقریباً 35 سپاہیوں کی سرعام وردیاں اتار دی گئی۔ ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور انہیں 10 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایسے کارتوس کا استعمال کرنے سے انکار کر دیا جن میں مبینہ طور پہ گائے اور سور کی چربی موجود تھی۔ اس واقعے پر مشتعل ہو کر ان کے دوسرے ساتھیوں نے اگلے روز 10 مئی کو سینٹ جانس چرچ میں گھس کر متعدد انگریز افسروں اور ان کے کارکن گھر کے افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جلد ہی اس بغاوت نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ختم ہوتے ہوتے متعدد فرنگی موت کی نیند سو چکے تھے۔ ان باغیوں نے یہاں سے دلی کا رخ کیا جو یہاں سے 20 سے 40 میل دور تھی اور اگلے روز دلی پہنچ گئے۔ انہوں نے دریائے جنہ پر بنے کشتیوں کے پل کو پار کیا اور کولکتہ کے دروازے سے فصیل بند شہر میں داخل ہوئے۔ دوپہر ہوتے ہوتے متعدد انگریز اور دیگر یورپی ان کی بندوقیں اور تلواروں کا نشانہ بن چکے تھے۔ 12 اور 16 مئی کے درمیان ان باغیوں نے عملاً لال قلعے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ لال قلعہ مغل تہذیب اور ثقافت کی علامت تو تھا ہی، مگر اب اس کی وہ سیاسی حیثیت ختم ہو چکی تھی جو اسے حاصل تھی۔ یہاں بہادر شاہ ظفر کہنے کو تو تخت نشین تھے، مگر ان کی سلطنت محض قلعے کی فصیلوں تک محدود تھی۔ وہ 82 سال کے ہو چکے تھے۔ یہاں بہادر شاہ ظفر نوجوانی میں بہترین تیر انداز، نشانے باز اور شاہ سوار تھے اور انہیں فن تعمیر میں بھی بہت دلچسپی تھی، مگر اب ان کا زیادہ تر وقت شاعری، موسیقی اور اس طرح کے دیگر مشغلوں میں گزرتا تھا۔ انہیں کبوتر بازی اور مرغی بازی کا بھی بہت شوق تھا۔ اپنے والد کی طرح وہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی سے 1 لاکھ روپے ماہانہ وظیفہ پاتے تھے۔ انہیں مغلیہ سلطنت کی تباہی اور بربادی کا شدید احساس تھا۔ ان سب چیزوں کے باوجود بطور بادشاہ ان کی ایک علامتی حیثیت ضرور تھی اور دلی بھی ایک طویل مدت سے سلطنت کا مرکز رہ چکا تھا۔ اسی لیے باغیوں اور ان کے رہنماؤں کو ان کی طرف پر امید نظروں سے دیکھنا فطری عمل تھا۔ باغیوں نے جب بہادر شاہ ظفر سے مدد چاہی تو انہوں نے اپنی مجبوری اور گوشہ نشینی کا ذکر کیا، مگر بالآخر کانٹوں کا تاج پہن چکے تھے۔ اب لال قلعہ پوری طرح باغیوں کے قبضے میں تھا، جبکہ شہر میں چاروں طرف لاقانونیت اور ناراض کا دور دورہ تھا۔ ان حالات میں بہادر شاہ ظفر کے 5ویں بیٹے مرزا مغل نے فوج کی کمان سنبھالی۔ جلد ہی بغاوت کی یہ آگ دہلی کے پڑوسی اضلاع سردنہ، باغیت، روڑکی، بلند شہر اور سہارنپور تک پھیل گئی۔ بریلی، رامپور، مراد آباد، بنجور، بدایوں، شاہجہاں پور اور فرخ آباد بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ شمالی ہندوستان کے وسطی علاقوں میں بھی اس بغاوت نے ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر لی اور اودھ سمت، پورے اتر پردیش، بہار کے متعدد اضلاع، چھوٹا ناگپور، وسطی باندھ، مالو، بندیل کھنڈ میں بغاوت کے شعلے بلند ہونے لگے۔ کانپور میں باغیوں نے خزانے پر قبضہ کر لیا، جیل کے دروازے کھول دیے اور اسلحے خانے پر بھی قبضہ کر لیا اور دہلی کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ لکھنؤ میں سپاہیوں کی بغاوت 30 مئی کو شروع ہوئی اور جلد ہی قریبی اضلاع میں پھیل گئی۔ اس دوران انگریزوں نے دلی پر ازسر نو قبضہ کرنے کی کوشش کی اور پہلا جوابی حملہ کیا،
میجر جنرل ہینری برنارڈ کی قیادت میں انگریز فوجوں نے بادلی کے سرائے میں باغیوں کو شکست دی اور پہاڑیوں میں پڑاؤ ڈالا۔ دہلی پر 10 جون سے گولہ باری شروع ہوئی۔ اب برسات کا موسم شروع ہو رہا تھا۔ اسی دوران ہیضہ پھیلنے سے متحد فوجی اور میجر برنارڈ کی موت ہو گئی۔ باغیوں کی ایک بڑی فوج بخت خان کی قیادت میں 2 جولائی کو دہلی میں داخل ہوئی۔ بخت خان کو مرزا مغل کی جگہ پر باغیوں کے فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا، جس نے 9 جولائی کو برطانوی فوجوں پر ایک کامیاب حملہ کیا، مگر درباری سازشوں کے نتیجے میں بخت خان جیسے مستعد اور تجربہ کار جنرل کو برطرف کر دیا گیا اور ایک بار پھر برطانوی فوجیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انگریزی فوجوں نے 14 ستمبر کو دہلی پر ایک منصوبہ بند اور منظم حملہ کیا۔ اینگلو عربک کالج اور دوسری طرف سینٹ جیمز چرچ کی جانب سے چاندی چوک کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ ان ایام میں بعض امیروں کی سازشوں کی وجہ سے بہادر شاہ نے آخری لڑائیوں میں باغی فوج کے ساتھ رہنے کے بجائے 17 ستمبر کو قلعہ خالی کر دیا اور ہمایوں کے مقبرے میں چلے گئے۔ 20 ستمبر تک دہلی باغیوں سے خالی ہو گئی اور انگریز لال قلعے میں داخل ہو گئے۔ ہزاروں لوگ جان کے خوف سے شہر چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے اور متحد قتل ہوئے۔ دوسرے دن کیپٹن ولیم ہیڈسن نے کسی مزاحمت کے بغیر بہادر شاہ کو ہمایوں کے مقبرے سے گرفتار کیا۔ ہیڈسن نے ان کے 2 بیٹوں اور ایک پوتے کو خونی دروازے کے قریب گولی مار دی۔ بہادر شاہ ظفر کو پہلے قلعے میں رکھا گیا اور بعد میں چاندی چوک کے ایک مکان میں منتقل کر دیا گیا۔ ان پر جنوری 1859 میں لال قلعے کے دیوان خاص میں ایک فوجی عدالت میں 2 مہینے تک مقدمہ چلتا رہا۔ 29 مارچ کو انہیں قصوروار قرار دے دیا گیا اور جلا وطن کر کے انہیں رنگون بھیجنے کی سزا سنائی گئی۔ اکتوبر میں اپنی بیگم زینت محل اور ایک بیٹے جوان بخت کے ہمراہ رنگون روانہ ہوئے، جہاں 7 نومبر 1862 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ دہلی پر فتح کے باوجود بغاوت کے دیگر مرکزوں مثلا لکھنؤ، کانپور اور بریلی میں انگریزوں کو اپنا اقتدار قائم کرنے میں باغیوں کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بالخصوص بریلی، کانپور اور جھانسی میں باغیوں نے بہت مزاحمت کی۔ 1857 کی اس بغاوت کا، جسے پہلی آزادی کہا جاتا ہے، ناکام ہونا یقینی تھا، کیونکہ اس کے پس پردہ مثبت فکری اور سیاسی نظام کار فرمان نہیں تھا۔ یہ تحریک کوئی منظم اور منصوبہ بندی تحریک نہیں تھی۔ باغیوں کو صرف ایک مقصد یعنی غیر ملکی اقتدار کے خاتمے نے متحد کر رکھا تھا۔ ان کی سوچ پسماندہ تھی اور وہ ایک ایسے نظام کو از سر نو زندہ کرنا چاہتے تھے جو اپنی اہمیت اور ضرورت کھو چکا تھا۔ البتہ انہوں نے اپنے وقت کے اقتصادی اور سماجی حالات میں اپنی زندگی کو بہترین بنانے کا ایک خواب ضرور دیکھا تھا اور اس کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 1857 کی جنگ آزادی جہاد تھی یا پھر جنگ آزادی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔